السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قصص القرآن ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے انجام۔ اب یہ جو نعمتیں ہوئی، پھر نعمتوں کا اثر الٹا ہوا، پھر انجام کیا ہوا۔ 42-43 میں سے یہ 4 نکات ہیں۔ 45 میں بغات پر عذاب نازل، سب کچھ برباد، اور پھر بربادی دیکھ کر شرک کرنے پر حسرت۔ اس آیت کو بار بار پڑھیں، سمجھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہی کچھ ہے ہر ایک کا انجام، کسی کا جلدی ہے، کسی کا دیر سے ہے۔ پھر وہ ہی تب سمرے ہی، اور پھر گھیر لیا اس کے پھل کو، ہوتا ہی ہاتھے سے ہے گھیر لینا، اور سمر جتنے پھل تھے اس کو سب نے گھیر لیا، ہاتھ میں اس جتنا تھا سب، جتنا باغ تھا۔ پھر وہ رہ گیا، یکلے وہ کفہ ہے، پھر بننے لگا اپنے ہاتھ۔ کفہ، کف کہتے ہیں ہاتھ کو، اسی لیے جو قمیض کی کف ہوتی ہے جو ہاتھ کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو کف کہتے ہیں اسے۔ لوگ ہاتھ ملنے لگا، اب نقصان دیکھ کے سارا، جب عذاب آیا سارا کچھ۔ اور یہ ابھی کتنے باغات ہوتے ہیں، صبح جناب 2 کروڑ کا 6 کروڑ کا سودا ہو رہا ہے جی، آم کا، کیلے کا، کچھ کا۔ رات کو جناب آندھی آئی ہے، سارا پھل گر گیا ہے، یا کیلے کا صبح اس میں بدین میں باقی جگہ پہ جی پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، سب ڈوب گیا، سب ضائع ہو گیا۔ تو پھر ہاتھ ملتا رہ گیا جو وہ باغ تھا، اور باغ اپنی چھتریوں پہ گرا ہوا تھا، عروش کا، چھتریوں پہ، عرش اونچی جگہ کہتے ہیں چھتری، چھت۔ تو پھر لگا کہنا کاش میں شریک نہ کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، تو بعد میں پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ، یہی مصیبت ہے۔ تو جو تکبر کی سزا ملی اسے، پھر باغ پر عذاب نازل ہوا اور فصل تلف ہو گئی، پھل ضائع ہو گیا، خرچہ مٹی میں مل گیا، اور باقی صرف حسرت و یاس بچی۔ تو یہ تکبر نے سزا ملنی ہے، اور انسان کا سب سے بڑی خرابی تکبر کی ہے۔ پہلے تو یہ نیک عمل کرتا نہیں، کرے تو اس کے بربادی کا انتظام پہلے کرتا ہے۔ اچھا، پھر اگر ہو گیا نیک عمل تو باقی بھی خیال کر لیا، پھر ریاکاری آ جاتی ہے، وہ اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر اخلاص نہیں ہوتا، وہ ضروری ہے، اور یہ سارے کام ہو جاتے، پھر تکبر ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم یہ تھے۔ اور اس کے بعد جو یہ شرک کس نے کہا ہے کہ میں نہ شرک کرتا کسی کا، تو شرک ہر خرابی کی بنیادی جڑ ہے۔ اس کے اول تو کوئی قیامت، کوئی پیشی، کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں، کیونکہ ہونا ہی نہیں تو پھر کیا فکر کرنا ہے۔ یا موج میلہ کرو، جو کرتا ہے، جو خرابی کرنی ہے کرو، کھل کے کرو، کہ یہی ہے، اسی ہے دنیا میں عیش کرنی ہے، اور یہی پورا جو یہ قیامت کے جتنے منکرین ہیں اور یہ جتنے دنیا چل رہی ہے، یاشی ہر طرف یاشی، کہ یہی اچھا کھا لو، پہن لو، اچھے یاشی کر لو۔ پھر اگر دوسرا ہے ہوتا ہے اس کے ذہن میں، اگر بفرض محال ہوا تو مجھے فلاں بچا لیں گے۔ اس وجہ سے کئی آستانے آباد ہیں، یہ بچانے والے، ان کا اپنا نہیں پتہ انہوں نے کیسے بچنا ہے، لیکن لوگوں کو انہوں نے سہارے دے کر ان سے ایک وصول کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا اس بے ایمانی غیر اللہ پر تکیہ کرنے سے انسان خرابی پر شیر ہو جاتا ہے، اور اپنی اصلاح کرتا ہی نہیں، اصلاح کا سوچتا ہی نہیں کہ کوئی اصلاح بھی کرنی ہے، تو اس لیے یہ خرابی اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو پھر 43 میں اگلے 2 نکات ہیں، کسی غیر اللہ سے کوئی مدد نہ ملی اس سے، اور بربادی کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا اللہ سے کوئی۔ اس کو دیکھیں، یہ جو ہے نا جتنے زوم کہ میں یہ اور میں یہ وہ بچا لے گا، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، پھر نہ کوئی جماعت ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، کوئی جماعت سرے سے تھی نہیں، کوئی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ کسی کی مدد کر سکے۔ تو فیاتن مددگار، حمایتیوں کا گروہ، کوئی نہ کوئی کھڑا ہو، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرے۔ یہ نصر سے ہے، نصر ہوتا ہے مدد کرتے۔ اب اللہ کے مقابلے میں ابھی یہ امریکہ میں اتنے طوفان آ رہے ہیں، باقی جاپان پہ ایٹم بم گرا، کیا ہوا؟ اس نے مدد کر لی۔ امریکہ افغانستان میں ذلیل ہوا، کس نے کیا مدد کر لی؟ ساری دنیا آ گئی، پھر کیا ہو گیا؟ تو غیر اللہ سے کوئی مدد نہیں ملتی، اور جب مر جائے گا، اچھا یا دنیا میں تو آ گیا نا مدد کے لیے، جرمنی بھی آ گیا، جاپان بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، یہ قبر کے نیچے کس نے مدد کی ہے؟ جو چلا گیا قبر کے نیچے، جتنے بھی تھے سب نیچے چلے گئے، تو ان کی مدد کس نے کرنی ہے؟ تو غیر اللہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی کیا کرنی انہوں نے۔ اور پھر نہ کوئی بڑی اہم بات ہے، وَقَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ کوئی بدلہ لینے کا قابل ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی مدد نہیں ہوئی، یہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم بدلہ لیں گے اس بات کا۔ تو بدلہ اللہ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو انجام جو ہے نا، وہ تباہی، بربادی، خرابی، ضلالت، یہ سارا کچھ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ یہ مثال ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری عبرت کے لیے، یہ قصہ نہیں سنایا جا رہا، یہ ایک ہے کہ ابھی سمجھ جاؤ، یہ اس گروہ میں آنا ہے یا دوسرے گروہ میں آنا ہے۔
اگر جس میں آؤ گے اسی کی طرح انجام ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔